اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قال اللہ تبارک و تعالی وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ معاشرت بالمعروف، حسن العشرہ، اچھا سلوک اور اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، گزارا کرنا اور زندگی بسر کرنا، اس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ وعاشروہن بالمعروف، اور نباہ کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ فإن کرہتموہن، اگر کوئی چیز ناپسند ہے تو پھر بھی انسان صبر کرے، درگزر سے کام لے اور توقع رکھے کہ اسی میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت فرما دیں گے۔ لیکن شریعت نے راہیں بند نہیں کی، اس لیے کہ سارے لوگوں کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ ناگوار اور ناپسندیدہ چیز کے ساتھ گزارا کر سکیں۔ مزاج ہوتے ہیں انسان کے، کئی لوگ تحمل والے ہوتے ہیں، کئی لوگ تحمل والے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ تو پھر اگر انسان کے لیے گزارا کرنا مشکل ہے تو اللہ رب العزت نے راستہ بھی رکھا ہوا ہے، جیسا کہ آگے بھی اللہ رب العزت نے یستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فیہن وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن والمستضعفین من الولدان وان تقوموا للیتامی بالقسط وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ یہ آیت رہ گئی تھی، اگلی آیت پہ چلے گئے تھے ہم، یہ آیت رہ گئی تھی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ بندہ جو ہے وہ درگزر سے کام لے لے، جیسے یہاں فرمایا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اور خاتون جو ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا۔ تو خاتون اگر بندے کا رویہ اچھا نہیں دیکھتی، بندہ جو ہے نا وہ ہاتھ چھوٹا ہے یا منہ پھاٹتا ہے یا اس طرح کا آدمی ہے، تو اس کے ساتھ گزارا کر لے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا۔ کوئی اپنا حق جو ہے اسے دستبردار ہو جائے، لیکن اسی کے حبال عقد میں رہے، اسی کی عصمت میں رہے اور اس کے ساتھ یہ تعلق قائم رکھے۔ فلا جناح علیہما یصلح بینہما صلحا والصلح خیر واحضرت الانفس الشح۔ یہ اللہ رب العزت نے جو ہے نا انسانی نفسیات کی جو کمزوری ہے نا اس کا راز کھول دیا ہے۔ واحضرت الانفس الشح، جو انسانی نفوس ہیں، انسانی مزاج اور طبیعتیں ہیں، ان کے لیے حاضر کر دی گئی ہے، یعنی ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور ان کے پاس موجود ہے۔ کیا صفت؟ الشح۔ شح کیا ہوتا ہے؟ شح یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جو ہے اسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو نہیں ہے لینا ہے اس کے لیے بڑا حریص ہوتا ہے، اور بڑا اس کے لیے انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ نہ چلا جائے، یہ نہ چلا جائے، یہ میں لے کے رہوں۔ تو یہ جو شح ہے نا یہ انسانی مزاج کی کمزوری ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ای جعل الشح حاضرا لها مطبوعتا علیہا، یعنی یہ شح البخل مع الحرص۔ شح کیا ہوتا ہے؟ البخل مع الحرص، یہ موجود ہے اور انسانی نفوس کو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر بنایا ہے۔
لا یغیب عنہا ابدا والشح البخل مع الحرص والقضاء فی الصحاح والقاموس، یعنی یہ شح لا یذهب عن احد غالبا فلا تکاد المرأة ان تسمح بالاعراض عنها والتقصیر فی حقها، عورت جو ہے اگر وہ خاوند کی بے رخی دیکھے اور اس کی طرف سے تھوڑا سا اہمال اسے نظر آئے تو وہ اس پہ صبر کرے؟ نہیں، وہ تو کہتی ہے کہ یہ میرے اوپر فدا ہو اور میرے ساتھ ایسی محبت کا اظہار کرے جو اور کسی کے لیے بھی نہ ہو اس کے دل میں ہی اس کے دل میں بس ہوں، وہ یہ چاہتی ہے۔ وَالرَّجُلُ يَسْمَعُ بِأَن يُمْسِكَهَا وَيَقُومَ بِحَقِّهَا عَلَىٰ مَا يَنبَغِي إِذَا كَرِهَ، اور انسان بھی ایسا ہے، مرد بھی، کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ اسے روکے رکھے اور اس کا دل اس کو پسند نہیں کرتا، دل میں محبت نہیں ہے، یا اس کی بجائے کسی اور کو زیادہ پسند کرتا ہے، ادھر اس کا میلان زیادہ ہے، رجحان زیادہ ہے۔ تو احضرت الانفس الشح، یہ انسانی کمزوری ہے، اس کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ تو پھر فرمایا فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا والصلح خیر، تو صلح کر لینا، کسی اپنے حق سے دستبردار ہو جانا اور گزارا کر لینا، یہ اللہ رب العزت نے اس کی تعلیم دی ہے، اس لیے کہ یہ جو عقد، عہد اور معاہدہ، اور یہ جو عقد کا معنی ہوتا ہے نا باندھنا، یہ جو بندھن قائم کیا جاتا ہے اللہ کے حکم پر اور اللہ کے کلمے پر اور اللہ کی امانت کے طور پر، یعنی یہ خاتون جو ہے یہ امانت ہوتی ہے جو ماں باپ کی جھولی میں آتی ہے، اور ماں باپ پھر اس امانت کو اللہ کا حکم مانتے ہوئے اس کا نکاح کر کے شوہر کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ اب یہ امانت تیرے حوالے ہے، یہ اللہ کی امانت ہوتی ہے۔ اخذتموہن بامانت اللہ، تم نے ان عورتوں کو اللہ کی امانت کے طور پر لیا ہے، اللہ کی امانت کے طور پر لیا۔ اخذتموہن بامانت اللہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان پر امین بنایا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں اس کی تلقین فرمائی کہ اتقوا اللہ فی النساء، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور ان کی حق تلفی اور ان کے ساتھ زیادتی اس سے پرہیز کرنا۔ لیکن بہرحال جو انسان کی کمزوری ہے وہ تو اللہ رب العزت نے بیان فرما دی، احضرت الانفس الشح۔ اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ تزکیہ یہی ہوتا ہے کہ انسان، یہ جو صفات انسان کے اندر رکھ دی گئی ہیں، انسان کو ان کے اوپر اللہ رب العزت نے مجبول اور مطبوع کر دیا ہے، یہ جبلت اور انسان کی طبیعت میں داخل ہیں، ہم نے ان کی اصلاح کرنی ہوتی ہے۔ جو اچھی صفتیں ہیں ان کو بڑھانا ہوتا ہے، ان کو مضبوط کر کے تقویت دے کے ان کو دبنے نہیں دینا ہوتا اور ان کو کمزور نہیں پڑنے دینا ہوتا، بلکہ انہیں بھرپور، قوی اور فعال رکھنا ہوتا ہے۔ اور جو اس طرح کی کمزور صفتیں ہیں ان کو ہم نے کمزور کرنا ہوتا ہے اور زیادہ دبانا ہوتا ہے، کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور انہیں غالب نہیں آنے دینا ہوتا۔ یہ تزکیہ ہے، دونوں طرف ہوتا ہے تزکیہ، ایک کو بڑھانا اور دوسرے کو اس کی اصلاح کرنا اور اس کو جو ہے نا کنٹرول کرنا۔ تو تزکیہ من جانبین ہوتا ہے، جس کو عام طور پر جو ہے نا وہ کس طرح تعبیر کرتے ہیں، التحلیہ والتصفیہ۔ التحلیہ یعنی آراستہ کرنا، جو چیز اچھی ہے اسے خوب سے خوب تر بنانا، اور جو چیز ایسی ہے جو کثافت والی ہے، قدورت والی ہے، اس کی صفائی کرتے رہنا، التصفیہ، اس کو صاف کرتے رہنا۔ تو یہ شح موجود ہے، اور اس شح کو قابو کر لینا اور اس شح کو مٹا کر اپنے اندر سماحت اور سخاوت اور عفو اور صفح، یہ صفات پیدا کر لینا، یہ سچی بات ہے کہ یہ اصل انسانیت کا جو ہے نا زیور ہے، اور اصل انسانیت کا جو ہے نا یہ بلندی اور سرفرازی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس طرح اپنا تزکیہ کرنے والا بن جائے اور اپنا تزکیہ کر کے اپنے آپ کو اس مقام کے اوپر لے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وحضرت الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا، وان تحسنوا وتتقوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ احسان اور تقوی، یہ ہے اصل مطلوب چیز، یعنی اپنی طرف سے احسان کرتے رہنا
اور ہمیشہ جو ہے اللہ رب العزت کے تقوی کو ملحوظ رکھنا، یعنی اوامر کا التزام کرنا، نواہی سے اجتناب کرنا، اللہ کی رضا کو مقصود بنانا، اور ہر وقت یہ خیال رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کے سامنے جواب دے. یہ چیز پھر انسان کو نا متوازن رکھتی ہے. یہ چیز انسان کو ایسا رکھتی ہے کہ انسان کسی ایک طرف جھکتا نہیں ہے، کسی ایک طرف میلان نہیں ہوتا. نیکی کا غلبہ ہوا تو آدمی نے بالکل تعلق ہی توڑ لیا، اور اگر برائی کی طرف گیا تو پھر نیکی سے ہی بالکل جو ہے نا آدمی نے منہ موڑ لیا. تو اس آیت کو بھی اس کے ساتھ ملا لیں، وہ جو اگلی آیت ہے نا اس کو بھی اس کے ساتھ ملا لیں. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا. اور زندگی کے اندر اگر کوئی چارہ نہیں رہا کہ ساتھ چل سکیں اور نبھا کر سکیں، یہ جو پختہ عہد کر کے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے، جینے مرنے کا عہد کیا تھا، اس عہد کو ختم کرنا پڑتا ہے. تو پھر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ. اور اگر تم بیویوں کو بدلنا چاہو، چونکہ خطاب جماعت کو ہے، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَيُّهَا الرِّجَالُ الْمُؤْمِنُونَ یا أَيُّهَا الرِّجَالُ الْمُسْلِمُونَ، مسلمان مردوں یا اہل ایمان مردوں، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ. اور اگر تم بدلنا چاہو بیویوں کو، یعنی جو ہے اس کو چھوڑ کر دوسری جو ہے نا اس کے ساتھ عقد کرنا چاہو، یعنی تطلیق امرأۃ من غیر نشوز من قبلها ولا فاحشۃ. اور اگر تم یہ چاہو عورت کو طلاق دے دو اور اس کی طرف سے نشوز بھی نہیں ہے اور اس کی طرف سے کوئی بے حیائی اور برائی والا معاملہ بھی نہیں ہے، لیکن تمہارا گزارا ہی نہیں ہو سکتا، جی نہیں چاہتا، ساتھ ہی نہیں ہوتا، ساتھ نبھتا ہی نہیں ہے. وَتَزَوُّجَ امْرَأَةٍ أُخْرَىٰ مَكَانَهَا. اور ایسی صورت میں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، تم نے ان میں سے ایک کو، یعنی کیونکہ یہ جماعت کو خطاب ہے تو اس لیے فرمایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ. ہنہ کی ضمیر جو ہے زوج کی طرف راجع ہے. استبدال زوج مکان زوج، تو زوج سے مراد جنس ہے جو جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. واحد اور جمع سب کے لیے جنس کا صیغہ جو ہے نا وہ اسی طرح استعمال ہوتا ہے. جنس جو ہے یطلق علی الواحد والجمع. تو یہ زوج جو ہے یہ جمع کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور ہے یہ جنس کا صیغہ. اور عربی زبان میں زوج مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسکن انت و زوجک الجنہ. زوج جو ہے اصل میں بولا یہ دو کے اوپر جاتا ہے، اور یہ جو دو ہوتے ہیں زوج وہ ہوتا ہے نا جوڑا، دو کو زوج کہا جاتا ہے. اور ان میں سے ہر ایک جو دوسرے کے ساتھ مل کر زوج بناتا ہے اس کو بھی زوج کہہ دیتے ہیں، اس کو بھی زوج کہہ دیتے ہیں. زوجان دو جوڑے تو نہیں نہ ہوتے، دو مرد تو نہیں ہوتے، نہ دو عورتیں ہوتی ہیں، ایک مرد ایک عورت ہوتا ہے، ان کے اوپر بھی زوج کا لفظ بول دیا جاتا ہے. تو زوج جو ہے یہ اس میں جنس ہے، اور واحد اور جمع پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور مذکر اور مؤنث دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اور ویسے کبھی کبھی عربی کے اندر یہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ مؤنث کے لیے زوجتن اور مذکر کے لیے زوجن، یہ بھی استعمال کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ احداہن، یہ ضمیر راجع ہے زوج کی طرف. فَإِنَّهُ جِنْسٌ يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ وَلَوْلَا إِرَادَةُ الْجَمْعِ لَمَا اسْتَقَامَ الْمُقَابَلَةُ بِجَمَاعَةِ الرِّجَالِ وَانْقِسَامِ الْأَحَادِ عَلَى الْأَحَادِ. اور اگر یہاں زوج سے مراد صرف ایک ہی بیوی ہو تو پھر کلام صحیح نہیں ہے. ان اردتم یہ جمع ہے تو جماعت جو ہے اس کی ایک بیوی کیسے ہو سکتی ہے، اس کی ایک بیوی کیسے ہو سکتی ہے.
وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، تو ایک بیوی کی جگہ پر دوسری بیوی تم لانا چاہتے ہو، تو اب مخاطب جماعت ہے تو بیوی ایک ہو یہ کام نہیں سیکھتا، تو بیوی بھی جمع ہے مخاطب بھی جمع ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں نا یہ قرآن فہمی کے لیے، یہ انہی حلقوں میں جو قرآن فہمی کے حلقے ہوتے ہیں اور یہ کتابیں جو قرآن کی تفہیم کے لیے تفسیر کے لیے علماء نے لکھی ہیں یہ پڑھنی ضروری ہوتی ہے۔ اور جو ترجمہ پڑھ لیتے ہیں یا انہوں نے میڈیکل سائنس پڑھی ہوتی ہے یا انہوں نے انجینئرنگ سائنس پڑھی ہوتی ہے، یہ چیزیں ان کو آتی نہیں، سمجھ نہیں آتی، تو پھر وہ کام ایسے کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کے مسائل بیان کرتے ہیں جو کہ ہمارے علمی حلقوں میں بالکل جہالت سمجھے جاتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ذہن میں ہے، یہ بڑا پتہ نہیں کیسا فلسفہ ہے، یہ کیسی چیز ہے، حالانکہ وہ جہالت ہوتی ہے، لا علمی ہوتی ہے۔ لیکن یہ جہل مرکب جو ہے نا یہ انسان کے لیے جہل بسیط سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ جہل مرکب جو ہوتا ہے نا وہ انسان جاہل اور سمجھے اپنے آپ کو عالم، تو یہ جہل جو ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اور آج کل جو ہے نا اللہ معاف فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا یفش العلم وینقص العمل یرفع العلم ویکسر الجہل، یعنی علم یہ گھٹ رہا ہے، علم پھیل رہا ہے اور عمل گھٹ رہا ہے، اور علم اٹھ رہا ہے اور جہل جو ہے یہ پھیل رہا ہے۔ یہ جو ہے نا اس دور کا بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑا فتنہ ہے۔ وفی آتیتم حذف مضاف تقدیرہ وآتیتم احداہن قنطارا، اور تم ان میں سے ایک کو دے چکے ہو قنطارا، ڈھیر سارا مال۔ قنطار قناطیر، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب، قنطار جو ہے یہ بہت بڑے مال کو کہتے ہیں، بہت زیادہ مال کو کہتے ہیں، ای مالا کثیرا، صداق کے طور پر، عطیے کے طور پر، اور اس کی دلداری کرنے کے لیے اس کو ہدیے کے طور پر دے چکے ہو یہ چیزیں۔ تو پھر جب علیحدگی کا موقع آتا ہے تو پھر انسان یہ چاہتا ہے کہ اب کوئی چیز بھی اس کے پاس نہ رہنے دے، سارا کچھ ہی اس سے واپس لے لے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو پھر اس میں سے کوئی چیز لینی نہیں چاہیے بلکہ مزید اس کو دے دینا چاہیے، تطیب خاطر کے لیے مزید اس کو دے دینا چاہیے۔ اس سے کچھ جو انسان کا دل ٹوٹا ہوتا ہے نا اس کا جبر خاطر ہو جاتا ہے، اس کی دلداری ہو جاتی ہے، اور اس کا دل جو ہے نا اس پر کوئی مرہم رکھا جاتا ہے کہ چلو یہ اس نے دے دیا۔ تو اس شریعت نے تو یہ تعلیم دی ہے، لیکن اس تعلیم پر عمل کرنے والے بس بہت تھوڑے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آتیتم احداہن قنطارا قال 1200، 1200 درہم یہ قنطار ہوتا ہے، یعنی ایک اس دور میں جو رواج تھا تو قنطار اگر درہم کا قنطار ہو، قنطار درہم یا دراہم، قنطار دراہم، دراہم کا قنطار دے دیا، خزانہ دے دیا، تو یہ 1200 ہوتا تھا۔ اور 1000 کا جو عدد ہے یہ ان کے ہاں سب سے بڑا عدد ہوتا تھا۔ جیسے وہ ایک واقعہ تاریخ میں ہے نا کہ جب فارس فتح ہوا نا تو چاندی کا قنطار جو ہے 1200، اور سونے کا قنطار جو ہے ابن عباس کہتے ہیں 1100 مثقال، یعنی چاندی کا قنطار جو ہے 1100 درہم 1200 درہم، اور ابن عباس کہتے ہیں کہ 1200 مثقال جو ہے نا یہ سونے کا قنطار ہوتا ہے، 1200 مثقال، 1200 مثقال۔ وقال ابن عباس 1100 مثقال، اور چاندی جو ہے وہ قنطار 1200، یعنی 1200 درہم، 1200 درہم چاندی کا قنطار اور 1200 مثقال سونے کا قنطار۔ مختلف اقوال ہیں
بعض نے کہا کہ 1000 دینار، 1000 دینار جو ہے یہ قنطار ہوتا ہے، 1000 دینار۔ اور یہ دینار جو ہے یہ کتنا سونا ہوتا ہے؟ 4.25 گرام۔ کتنا ہوتا ہے نصاب اس کا سونے کا؟ 7.5 تولے ہوتا ہے، 7.5 تولے، اور 20 دینار ہوتے ہیں۔ اور گراموں میں اس کا جو بناتے ہیں میرا خیال ہے وہ 85 گرام ہوتا ہے۔ سونے کا وزن 85 گرام بناتے ہیں، چاندی کا تو 595 میرا حال بناتے ہیں، 595 گرام۔ سونے کا جو وزن ہے وہ 7.5 تولے، یہ 85 گرام کا ہوتا ہے نصاب۔ سونے کا 1 گرام 1 درہم 1 دینار وہ 20 مسقال کا، نہیں وہ تو ٹھیک ہے، دینار جو ہے وہ تو 20 مسقال کا ہوتا ہے، لیکن گرام میں نہیں بتایا۔ میرے ذہن میں یہی ہے کہ 4.25 گرام کا ہوتا ہے دینار۔ یہ 1000 میں یہ 1 لاکھ، ہاں 1000 3.60 گرام مختلف ہیں اصل میں۔ ان میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ اختلاف ہے۔ اصل میں پتہ کیا ہوتا تھا، جو سکے تھے نا، یہ لوگ جو تھے نا ان کے پاس ٹکسال ہوتی تھی، وہ سکے ڈالتے تھے۔ جیسے آج کل جو ہے نا بینک ہے نا، اس طرح اس دور میں ٹکسالیں ہوتی تھیں، وہ سونے کے چاندی کے سکے بناتے تھے۔ حکومت کی تو سرپرستی نہیں ہوتی تھی، یہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہی ہوتا تھا کام۔ تو پھر یہ حکومتوں نے جب مسلمانوں کا دور آیا یا فارسی دور تھا تو حکومتیں بھی یہ کام کرتی تھیں، تو ہر زمانے کے اندر پھر جو ہے نا وہ اس کے اندر کمی بیشی ہو جاتی تھی کہ اس حکومت کے اندر جو مسقال یا دینار ہے اس کا یہ وزن ہے، درہم کا یہ وزن ہے، تو اس لیے اس کے اندر اختلاف موجود ہے اس کے اندر۔ تو وہی ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ دینار جو ہے نا یہ 4.25 یعنی 4 گرام اور 0.25 ہاں یہ اس کا وزن بنتا ہے، لیکن کمی بیشی اس میں ذکر کرتے ہیں۔ تو بہرحال وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، تم نے ان میں سے ایک کو قنطار جو ہے وہ دے دیا ہو۔ تو یہاں سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ مہر کے اکثر کی بھی کوئی حد نہیں ہے اور مہر کے اقل کی بھی کوئی حد نہیں ہے، لیکن کچھ علماء نے جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ خیال ہے کہ 10 درہم سے کم جو ہے نا وہ مہر نہیں ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے اقل کی حد ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ مہر کے اندر مغالات، پہلے تو انہوں نے شاید فیصلہ کیا کہ بالکل مغالات سے روک دیا جائے کہ زیادہ مہر نہیں رکھنے، لیکن بعد میں پھر انہوں نے صرف تنزیہاً اس کو قائم رکھا کہ یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ زیادہ مہر دیے جائے، بلکہ آسانی ہونی چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا ہے کہ عورت کی نیک بختی یہ ہے کہ اس کا مہر جو ہے آسان ہو، یسر صداقیہ، اس کا جو مہر ہے وہ انسان کے لیے مشکل والا نہ ہو کہ انسان ساری عمر مہر ہی ادا کرتا رہے۔ کئی لوگ جو ہے نا وہ ایسے کرتے ہیں کہ اتنا مہر لکھوا دیتے ہیں کہ بندہ ساری عمر جو ہے نا اس کا مقروض ہی رہتا ہے، اور وہ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ یہ ہمیشہ تھلے ہی رہے، نیچے لگ کے رہے۔ خاندانوں کے اندر یہ رواج ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مہر ہے، آپ نے جو شادیاں فرمائیں اور نکاح کیے اپنی بیویوں کے لیے اور اپنی بیٹیوں کے لیے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر جو ہے وہ 12 اقیہ، اقیہ جو ہے یہ کتنے کا ہوتا ہے؟ 40 درہم کا، اور 12 اقیہ
یہ کتنا ہو جائے گا؟ 480 درہم۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ سألت عائشہ کم کان صداق النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کان صداقہ لازواجہ 12 اوقیۃ ونش۔ اتدری من نش؟ قلت لا قالت نصف اوقیہ۔ تو یہ یعنی 20 درہم نش یا نش بھی ہوتا ہے۔ تو یہ 500 درہم جو ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہوئی ہے تو یہ مہر رکھنا چاہیے، اور اس سے کم پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ التمس ولو خاتما من حدید، کو لوہے کی انگوٹھی لے آؤ، یا کسی منفعت کے اوپر بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، جیسے قرآن کی صورتیں یاد کروا دو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کوئی بھی واپس نہ لو۔ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم اسے لوگے، یعنی جو واپس لوگے، بہتانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، بہتان اور اسم مبین کا ارتکاب کرتے ہوئے۔ شیخ صاحب نے فرمایا کہ یہ بہتانًا و اسم مبینہ جو ہے یہ حال واقع ہو رہا ہے، منصوبان علی الحال او علی العلت، یعنی یا یہ مفعول لاجلہ ہی ہے علی العلت، یا یہ حال ہے۔ اگر حال ہو تو اس کا معنی ہوگا باہتینہ آسمینہ اسمًا مبینہ، یعنی بہتان باندھنے والے اور گناہ کا ارتکاب کرنے والے ہو کر واپس لوگے، یا تعلیل کے لیے ہوگا، یعنی اتاخذونہ، تم اسے لوگے اس وجہ سے، بسبب بہتانکم و ارتکابکم الاسم، بہتان کی وجہ سے اور گناہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے اسے واپس لوگے۔ اور کہتے ہیں کہ بہتان کا لفظ جو ہے یہ القول الباطل والفعل الباطل، ناحق بات کو بھی بہتان کہتے ہیں اور ناحق فعل کو بھی بہتان کہہ دیتے ہیں۔ بہتان جو ہے صرف قول ہی نہیں ہوتا، بہتان جو ہے فعل بھی ہوتا ہے۔ اگر باطل اور ناحق قول ہو وہ بھی بہتان ہے، اور ناحق اور ظالمانہ فعل ہو تو وہ بھی بہتان ہے، اس کو بھی بہتان کہہ دیتے ہیں۔ بہتان و اسم مبین۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اب جب یہ منع کر دیا کہ نہیں لینا، اور پھر مزید اس کی تقریر کرنے کے لیے اور اس کو دلوں کے اندر اس کی وقت بڑھانے کے لیے کہا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیسے تم اسے واپس لیتے ہو، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور تم ایک دوسرے کو اس طرح مل چکے ہو کہ تم میں فرق ہی نہیں رہا، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا تمہارا تعلق رہا ہے کہ تم دونوں ایک تھے۔ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ، افضا یفضی، افضا کا معنی ہوتا ہے مجامعت، میاں بیوی کا ملاپ، یہ ایک کنایے کا لفظ ہے۔ الافضاء، اصل میں افضا کیا ہوتا ہے؟ الدخول فی الفضاء، یعنی کھلی جگہ پر۔ افضا جیسے انجدہ یا اتہامہ، اتہامہ کا معنی ہوتا ہے تہامہ میں آ گیا، انجدہ کا معنی ہو گیا نجد میں چلا گیا، اور احرمہ کا معنی ہوتا ہے حرم میں آ گیا۔ تو افضا کا معنی ہوتا ہے فضا میں چلا گیا۔ فضا کیا ہوتی ہے؟ کھلی جگہ، کھلی جگہ فضا۔ تو کھلی جگہ کون سی ہے؟ یعنی میاں بیوی آپس میں اکٹھے ہوئے کسی خیمے میں، کسی کمرے میں، یا کسی کھلی جگہ پر، جبکہ وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ تو اس خلا ملا کو، اس علیحدگی کے اندر ملنے جلنے کو افضا کہا گیا ہے۔ وقد افضا بعضکم الی بعض، اشارے کے طور پر، کنایے کے طور پر، یعنی تم ایک دوسرے سے ملے ہو اور ایسے ملے ہو کہ تمہارے درمیان کوئی پردہ نہیں رہا۔ تو اس طرح جس کے ساتھ انسان کا تعلق ہو، تو اب وہ تعلق ختم ہو رہا ہے،
تو جو دیا دلایا ہے، جو کھایا کھلایا ہے، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے بس اس کو رہنے دینا چاہیے. اس کے لیے پھر خردہ گیری کے ساتھ اور ایک ایک چیز کی بہت زیادہ پیچھا کر کے اور اس کی جو ہے نا کیا اسے کہتے ہیں کرس کر کے واپس نہیں لینا چاہیے. وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور انہوں نے تم سے لیا ہے بہت پختہ عہد، ساتھ جینے کا اور ساتھ نبھانے کا اور ساتھ رہنے کا، اور اللہ کو گواہ بنایا ہے اور اللہ کے بندوں کو گواہ بنا کے یہ عہد قائم کیا ہے. تو اب اس عہد کا کوئی پاس لحاظ بھی تو کرنا چاہیے نا. چلو اب قائم نہیں رہ سکتے اس کے اوپر تو کوئی دلداری کرنی چاہیے کہ اس کی جبر خاطر کے لیے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اور اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فضل و احسان والا معاملہ جو ہے نا اس کو بلانا نہیں چاہیے. اس موقع پر بھی انسان کو تفضل اور تکرم اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ میری طرف سے فضل والا اور کرم والا معاملہ یہ انسان کو کرنا چاہیے. اور مرد چونکہ یہ مخاطب ہے اور اس کو اللہ رب العزت نے قوام بنایا ہے تو اس کو زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ عورت تو کمزور ہوتی ہے، جذباتی بھی ہوتی ہے، اس کی طرف سے اگر کوئی ہو جائے تو اس کو درگزر کرنا چاہیے، اس سے درگزر کرنا چاہیے. اور مرد کو اسی کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ فضل، کرم، احسان اور تقوی اس کے اندر اپنے بڑے پن کا لحاظ رکھیں. آگے محرمات شروع ہو رہی ہیں، یہ بھی انشاءاللہ قائل ہے، اس لیے میں نے کہا اس میں سے تھوڑا سا پڑھ لیں.